قانون کوئی جن نما چیز نہیں ہے کہ یہ اس کے اتنے ہاتھ لمبے ہوتے جاتے ہیں کہ یہ مجرم تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کے لمبے ہاتھ ہم نے کرنے ہیں۔ قانون کے پیچھے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو قانون کے پیچھے فورس ہے، اس کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا۔ جس سوسائٹی میں ہیرسمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وہاں احترام نہیں۔ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو انسانوں کا احترام نہیں کرتے۔ اچھا سر، ہمارے معاشرے میں قانون موجود تو ہے، لیکن قانون اپنا راستہ نہیں بنا پاتا یا قانون پر عمل درآمد نہیں ہو پاتا۔ اس کی کیا وجہ سمجھتے ہیں اور اس کا تدارک کیسے کیا جا سکتا ہے اس مسئلے کا؟ دیکھیں، یہ باتیں کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، قانون اپنا راستہ بناتا ہے، قانون اندھا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور قانون کی اور بھی بڑی برکات ہم سنتے رہتے ہیں، لیکن یہ باتیں ٹھیک ہوں گی۔ قانون جو ہے یہ ایک واقعتاً بڑی فورس ہے سوسائٹی میں، لیکن قانون اٹ سیلف کوئی فورس نہیں ہے، اس کو امپلیمنٹ کرنا پڑتا ہے۔ انسٹیٹیوشنز جو اس کی امپلیمنٹیشن کے ذمہ دار ہیں، اگر ان میں فورس ہوگی تو قانون میں فورس ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کوئی قانون کوئی جن نما چیز نہیں ہے کہ یہ اس کے اتنے ہاتھ لمبے ہوتے جاتے ہیں کہ یہ مجرم تک پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے لمبے ہاتھ ہم نے کرنے ہیں۔ اس کو جو تقویت پہنچانی ہے، اس کا احترام کرنا ہے، یہ سوسائٹل انسٹیٹیوشنز نے کرنا ہے۔ اگر وہ ادارے ہی کمزور ہیں، اگر ان میں پولیٹیکل ول نہیں ہے، تو ہم بس اس نیریٹو پہ نہ رہیں کہ قانون کے ہاتھ لمبے ہیں، ایک دن مجرم تک پہنچ جائے گا۔ کچھ نہیں ہوتا اگر جو ول نہیں ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے، اور قانون نافذ کرنے والے ادارے، ٹھیک ہے، قانون کو امپلیمنٹ نہیں کرتے تو کچھ نہیں ہوتا، پھر مجرم جو ہے اپنے گھر آرام سے سوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ہمیں اس طرح کے کلشے جو ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن ہم نے دیکھیں معاشرے میں ہم نے ہر شخص کو عزت اور تکریم دینی ہے۔ یہ وہی عزت ہے، یہ وہی حقوق ہیں جو ہمارا مذہب گارنٹی کرتا ہے، جس کو ہمارا آئین گارنٹی کرتا ہے۔ لیکن اگر ہم پارکس میں اور پبلک پلیسز میں خواتین کی بے عزتی کریں گے، ان کی تکریم جو ہے اس کو ڈیمیج کریں گے، رکشوں پہ خواتین بیٹھی ہیں اور اوباش لوگ جو ہیں وہاں پبلک ڈسپلے آف وائلنس کریں گے، تو قانون اٹ سیلف کوئی ہیلپ نہیں کرے گا۔ قانون کے پیچھے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، جو قانون کے پیچھے فورس ہے، اس کو ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا۔ اچھا سر، گزشتہ دنوں ایک اور واقعہ پیش آتا ہے جنسی ہراسگی کا، جنسی زیادتی کا، اور اس کے بعد ایک اعلیٰ پولیس افسر کی جانب سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ میں نے ملزمان کو پکڑنے کے لیے منت مانی تھی اور کہا تھا کہ خدا کرے یہ ملزمان پکڑے جائیں۔ سوشل میڈیا پر بھی اس پر بہت بات ہوتی رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر ادارے یا ادارے کے سربراہان منتوں اور مرادوں کے ذریعے سے ہی جرائم کو کنٹرول کرنے لگ جائیں گے تو پھر معاملہ کہاں تک جائے گا؟ دیکھیں، یہ سیکنڈ ہاف آف 20th سینچری میں جو امریکہ میں ایک نوشن آیا پروفیشنلزم کا، ٹھیک ہے، کہ پروفیشنلز کیا ہوتے ہیں۔ اب پروفیشنلزم سے سوسائٹیاں چلتی ہیں۔ ایک پولیس آفیسر ہے، ڈاکٹر ہے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، اس کی ایک باڈی آف نالج ہے، اس کے پاس سکلز ہیں، اس کے پاس پروفیشنل ایتھکس ہیں، اس کے پاس لیجیٹیمیٹ اتھارٹی ہے۔ یہ ساری چیزیں مل کے ایک پروفیشنل بناتی ہیں، اور پروفیشنل سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اپنی پروفیشنل سائنس جو اس کی ہے، جو باڈی آف نالج ہے، جو سکلز اینڈ ٹیکنیکس اینڈ لیجیٹیمیٹ پاور ہے، ان کو امپلیمنٹ کر کے وہ سوسائٹی میں ریزلٹس دے گا، وہ سوسائٹی میں اپنی پرفارمنس دے گا، جس لیے اس کو ریکروٹ کیا گیا ہے، جس کی اس کو تنخواہ ملتی ہے، اور جس سے وہ اپنا سٹیٹس ڈرائیو کرتا ہے۔ یہ میں اب کیا کہہ سکتا ہوں، اگر ظاہر ہے کوئی منتیں مانتا ہے تو میں تو نہیں اس کو کہہ سکتا کہ اس کو منت نہیں ماننی چاہیے،
منت ضرور ماننی چاہیے، یہ بیلیف سسٹم کا حصہ ہے، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ اپنے بیلیف سسٹم اور پروفیشنلزم کو سیپریٹ رکھیں۔ ایز اے پروفیشنل آپ نے پروفیشنل پرفارمنس کرنی ہے اور پبلک کا ٹرسٹ مینٹین کرنا ہے، اور اگر آپ نے منتیں ہی ماننی ہیں تو پھر اتنی ٹریننگ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر ہمارے بڑی خانقاہیں ہیں، وہاں بڑے مجاور ہیں، تو کسی ایک مجاور کو اٹھا کے آپ آفیسر لگا دیں تو وہ بہت بہتر طریقے سے منتیں مانتا ہے، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک یونیورسٹی چلاتا ہوں، ایک یونیورسٹی کا وائس چانسلر ہوں، تو مجھ سے توقع کرتی ہے سوسائٹی کہ میں دنیا کی بیسٹ پریکٹسز سے اس ادارے کو بہتر، اس کی پرفارمنس کو بہتر کروں گا، اور اسٹوڈنٹس کے لیے بہترین ایجوکیشن وہاں پرووائڈ کی جائے گی آن سائنٹیفک لائنز، آن پروفیشنل لائنز، ٹھیک ہے۔ باقی اگر کوئی سپلیمنٹ کر کے منت مان کے اگر کوئی آرگومنٹیشن ہو سکتی ہے، اس پہ مجھے کوئی اعتراض بھی نہیں، ہر بندے کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن میرا خیال ہے یہ سوسائٹی پروفیشنلز نے چلانی ہے۔ سر، گزشتہ کئی دنوں سے ایسے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں جن میں خواتین کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور خواتین کے لیے گھر سے نکلنا مشکل ہو گیا ہے، بغیر محرم کے کہہ لیجئے یا بغیر سیکیورٹی کے کہہ لیجئے یا بغیر مرد کے ان کے لیے باہر نکلنا مشکل ہو گیا ہے۔ خواتین ہمارے اس معاشرے کا بہت اہم حصہ ہیں، ان کے وجود کے بغیر معاشرہ مکمل نہیں ہے۔ اگر خواتین کو ہی سیکیورٹی نہیں مل سکے گی، وہی غیر محفوظ رہیں گی، تو پھر معاشرہ کس طرح سے چل سکے گا؟ ہمارے مجموعی رویے کس جانب جا رہے ہیں؟ دیکھیں، یہ جو ہے نا ہیرسمنٹ کا ایشو، ہراساں کرنے کا ایشو، یہ اٹ سیلف بہت ڈینجرس ہے، ہرٹنگ ہے، اور یہ جس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے، جس چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے، وہ اس سے بھی ڈینجرس ہے۔ دو چیزیں ہیں، ایک تو ایک اٹ سیلف ایک ایکٹ ہے ہیرسمنٹ کا، اٹس بہت ڈیمیجنگ، میں بلکہ کہوں گا کہ سوسائٹی کو ڈبل ڈیمیج ہوتا ہے، اور اس کی جو امپلیکیشنز ہیں سوسائٹی میں وہ بڑی ہاربل ہیں، ٹھیک ہے۔ میں سادہ بات اس طرح کروں گا کہ اگر جس سوسائٹی میں ہیرسمنٹ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کا وہاں احترام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ ایک جنگل ہے، آپ وہ دیکھیں نا جو جنگل کے چینل ہیں، وہ افریقہ کے ملکوں میں سے وہ جنگلوں میں بنائے جاتے ہیں کہ ایک درندہ جو ہے اس کو جب کوئی ایک ہرن نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے بھاگ پڑتا ہے، اور جب وہ تھک جاتی ہے اس کو چیر پھاڑ کے کھا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو کیا انسانوں کے معاشرے اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ایک خاتون جو ہے اگر وہ کام پہ جاتی ہے، اگر وہ ورک پلیس پہ جاتی ہے، اگر وہ واک پہ نکلتی ہے، اگر وہ مارکیٹ میں جاتی ہے، تو کچھ لوگوں کو لائسنس مل گیا ہے کہ اس کو ہراس کریں، اور اگر یہ سچویشن سوسائٹی میں ایگزسٹ کرتی ہے تو ہماری ہاف آف دا پاپولیشن جو وومن پہ مشتمل ہے وہ کنٹریبیوٹ کیسے کریں گے؟ تو یہ صرف یہ ہیرسمنٹ نہیں ہے، یہ ریسیپی ہے ڈیزاسٹر کی۔ میں دیکھتا ہوں بعض لوگ کہتے ہیں او جی یہ تو ایشو ہی نہیں ہے ہمارا، یہ تو ویسے ہی بنا دیا گیا ہے، یہ این جی اوز نے بنا دیا ہے، یہ موم بتی گروپ نے بنا دیا ہے۔ میرا خیال ہے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے اس طرح سرٹن سیکشنز آف سوسائٹی کو اس طرح انسلٹ نہیں کرنی چاہیے۔ دیکھیں، موم بتی ہو یا بغیر موم بتی ہو، احتجاج ہر شخص کا حق ہے، اور اگر کوئی احتجاج کرتا ہے کسی ہیومن رائٹ وائلیشن پہ تو اس کی بات غور سے سننی چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں بات کر رہا تھا ہراساں کرنے کی، تو ہراساں کرنا جو ہے یہ ایک اس چیز کو سگنیفائی کرتا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہیں جو قانون سے نہیں ڈرتے، جو انسانوں کا احترام نہیں کرتے، اور جو انسانوں کی فری ول کا احترام نہیں کرتے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں، اور یہ جس چیز کی جیسے دیکھیں نا، اگر ایک سبسٹینشل پاپولیشن یہ سمجھتی ہے کہ قانون ایگزسٹ نہیں کرتا اور ہم جو مرضی کریں، تو اس کا مطلب پھر معاشرے میں رول آف لاء کا سیریس ایشو ہے۔ تو وہ جو لوگ ہیرسمنٹ کر رہے ہیں وہ اور کتنے جرم کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری سیویلٹی کا امتحان ہے، یہ ہماری سٹیزنری کا امتحان ہے، اور یہ ہماری سوسائٹی کی جو شناخت ہے اس کا امتحان ہے۔ ہم نے کسی صورت بھی اس کو ٹالریٹ نہیں کرنا۔ اس کے حل کی جانب کیسے آئیں؟
دیکھیں حل صرف ایک ہے اس کا، وہ کیا ہے کہ ہم نے فرد کو امپاور کرنا ہے۔ جنسی ہراساں جب کیا جاتا ہے یا ویسے بھی ہراساں یا وائلنس ہوتی، ازمپشن کیا ہوتی؟ ازمپشن پتہ کیا ہوتی؟ ازمپشن یہ ہوتی ہے کوئی نہیں ذرا انہوں دبکا مارو نا خاموش ہو جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ ایک انسان کو دبکا رہے ہیں، اس کو ڈرا رہے ہیں کہ وہ خاموش ہو جائے گا، وہ جانور ہے، وہ تو باؤنس بیک کرے گا نا، سوشل پروسیس ہے۔ تو یہ جو وائلنس جن سوسائٹیز میں ہوتی ہے، یہ ان سوسائٹیز کے بیسیکلی سوشل سٹرکچر میں سیریس فلا ہوتا ہے۔ یہ میں بالکل اس طرح کہوں گا کہ اگر کسی کو ٹمپریچر ہے، کنٹینیوس ٹمپریچر ہے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے اچھا یار ٹمپریچر ہی ہے نا تو ایک آپ ڈسپرین کی گولی لے لیں، ٹمپریچر ٹھیک ہو جائے گا۔ صرف ٹمپریچر نہیں ہے، وہ کسی سیریس انفیکشن کی علامت ہے، وہ آپ کی ایگزسٹینشل تھریٹ ہے۔ آپ بس سمجھ رہے ہیں میری بات؟ اسی طرح اگر سوسائٹی میں کنٹینیوس وائلنس ہے، ہیرسمنٹ از وائلنس، رادر از اے ورسٹ فارم آف وائلنس، بچوں کے خلاف جنسی تشدد بدترین وائلنس ہے، عورتوں کے خلاف تشدد اور ہیرسمنٹ بدترین قسم کی وائلنس ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو ویکر سیکشن آف سوسائٹیز ہیں آپ ان کو تشدد کریں گے ان پہ؟ تو یہ اس طرح معاشرے تو نہیں چل سکتے۔ تو اس لیے میں تمام پالیسی میکرز کو، اپنے آنریبل پولیٹیکل لیڈرشپ کو، اور جو ہمارے سوچنے والے لوگ ہیں، جو ہمارے اوپینین میکر ہیں، ان کو چاہیے کہ اس پہ سیریس ڈیبیٹ کریں، بلیمنگ دا وکٹم اور شیمنگ دا وکٹم کے بجائے دیکھیں کہ یہ کیوں ہوا، اور اس کو مکس نہ کریں کہ جناب آپ کوئی نہ کوئی بہانہ لگا دیں، جیسے آج کل ہو رہا ہے۔ ایک واقعہ ہوا تو اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے کبھی وکٹم کو بلیم کر دیا، کبھی یہ کہہ دیا یہ ویسے ہی تھا جی، یہ ویسے ہی ہو گیا۔ وہ ویسے کیسے ہو گیا؟ ایک شخص کی باڈی میں اگر کنٹینیوس ٹمپریچر آ رہا ہے تو آپ کوئی ڈاکٹر مانے گا کہ یہ ویسے ہی ٹمپریچر ہے؟ دیر از اے انڈرلائنگ انفیکشن۔ تو یہ جو انڈرلائنگ ڈیزیز ہے یہ ریفلیکٹ کرتی ہے کہ سم تھنگ از سیریسلی ہیز گون رانگ ان دس سوسائٹی، جس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے۔